بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائی ٹی وی کے پروگرام اے بی ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں اے عدیل مرزا اینڈ بی می یعنی بالم۔ مرزا صاحب، 38ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور ملک کے جو اس وقت مخصوص حالات ہیں ان میں اس فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے اس کی بڑی ایک اہمیت بن جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو آئی ایس پی آر سے اعلامیہ آیا ہے اور جس میں اس ایک طبقے کی جانب بڑی واضح جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے کہ جو 9 مئی میں ملوث مبینہ طور پر ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے فوج کا بڑا اسٹرکٹ ایک جو ہے وہ ایک بار پھر سے بیان آیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ جی 9 مئی کے مجرموں کے خلاف فوری، شفاف، عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا۔ بالکل صحیح فیصلہ ہے اور ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا کا کون سا قانون ہے، کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ اسی ملک میں آپ رہ رہے ہوں، اسی ملک کا کھا پی رہے ہوں، اسی ملک کا آئین، اس کا قانون، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوں اور اس کے خلاف علم بغاوت آپ نے بلند کیا ہوا ہو، جس ٹہنی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں اسی کو آپ کاٹ رہے ہوں، جس درخت کا سایہ آپ لے رہے ہوں اسی کی جو جڑیں ہیں اس کو آپ کھوکھلی کر رہے ہوں، اور صرف اپنے ذاتی پسند ناپسند یا اپنی انا یا کسی شخصیت پرستی میں کہاں ہوتا ہے ایسا ہے۔ تو شخصیات اقلیت لے گئی نا، قوم اور ادارہ اور ملک جو ہے اس کی تو کوئی پھر حیثیت نہ رہی۔ دیکھیں، ہم سب سے پہلے انسان ہیں، جی اس کے بعد مسلمان ہیں اور اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ جی، اگر ان 3 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی چوتھی چیز کرنا چاہتا ہے نا تو وہ غلط ہے، وہ چاہے آپ ہیں چاہے میں ہوں۔ اس سے پہلے اچھا زیادتیاں ہوتی ہیں، ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں اور شخصیات کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہیں۔ جی، ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کسی ادارے کی طرف سے ہو گئی ہو، کسی شخص کی طرف سے ہو گئی ہو، کسی مخالف کی طرف سے ہو گئی ہو، اس کا بدلہ ریاست سے نہیں لیا جاتا، اس کا بدلہ قوم سے نہیں لیا جاتا، ملکوں سے نہیں لیا جاتا۔ ہماری جو عزت ہے، ہماری جو شناخت ہے وہ پاکستان ہے، یہ ملک ہے۔ جو ملک کے خلاف جو انگلی اٹھے گی، ملک کے خلاف جو آنکھ اٹھے گی، اس آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا، اس انگلی کو توڑ دیا جائے گا۔ اچھا مطلب ایک پچھلے دنوں جو ہے ابھی حال ہی میں 2-1 روز کی بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر کوئی 9 مئی کے حوالے سے مقدمات تھے، ان میں ان کو بریت جو ہے وہ عدالت سے ملی ہے۔ ہاں، وہ مجسٹریٹ نے ایک ضمانت دی ہے اسلام آباد۔ اچھا، میرا سوال مکمل ہو جائے۔ اچھا، دوسری طرف میں رؤوف حسن جو ان کے ترجمان ہیں ان کا بھی ایک بیان میری نظر سے گزرا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کچھ فیصلے عدالتوں سے اب آئے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی تازہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ تو یہ تضاد کیسا ہے؟ ایک طرف سے جو ہے وہ اس طرح سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کی صفوں میں خوشی کی دیکھیں، جو اس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں نا، جی وہ انصاف اور قانون پر مبنی نہیں ہے۔ اچھا، وہ فیصلے بھی وہ پسند ناپسند کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں۔ کل آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ ساری عدلیہ غلط نہیں ہے، جی، سارے جج ایسے نہیں ہیں، کچھ کالی بیڑے لفظ نے یوز کیا، کالی بیڑے، کچھ کالی بیڑے ہر ادارے میں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے عدلیہ میں بھی ہو۔ یہ بڑا بیان نہیں ہے، بہت بڑا بیان ہے اور یہ ہر پاکستانی کی اور ہر شخص کی یہ زبان سے نکلتا ہے۔ یہ تو ہم تو خیر کیمرے پہ بیٹھے ہوئے نا، آپ کسی پارک میں چلے جائیں، آپ کسی مجلس میں چلے جائیں، کسی تھڑے پہ بیٹھ جائیں، عام جو ایک ان پڑھ بندہ ہے جس کو اللہ پہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا اس سے بھی پوچھیں، وہ آپ کو بتا دے گا یہ جو فیصلے آ رہے ہیں پسند ناپسند پہ آ رہے ہیں۔ تو انصاف اور قانون پر مبنی نہیں سمجھتے آپ؟ وہ کالی بھیڑوں پہ جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، عدالتی معاملات میں جو ہے کافی کانشیس۔ پوری قوم کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جی، پوری قوم کو ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پوری قوم کو ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اداروں کے ساتھ نہیں ہیں، اگر ہم ریاست کے ساتھ نہیں ہیں، اگر ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں تو ہماری جو حب الوطنی ہے وہ مشکوک ہے۔ اچھا، ایک اڑتی سی خبر سوشل میڈیا پہ میری نظر سے گزری ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مصدقہ ہے یا غیر مصدقہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی جو ہے وہ وارننگ دی گئی ہے، متنبہ کیا گیا ہے ہمارے جج صاحبان کو بھی کہ آپ اپنے فیصلوں کے حوالے سے اگر آپ کی روش جو ہے وہ قومی مفادات کے خلاف ہوگی
تو ممکن ہے کہ کوئی ایمرجنسی کے بھی امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں، اڑتی رہتی ہیں، لیکن اداروں کو یہ جس ادارے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، اس میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ چند ہیں، مٹھی بارہ ہیں۔ آج کے جو ہیئرنگ ہوئی ہے، آج کی ہیئرنگ کی آپ اندازہ لگا لیں، ایک آدھ جج تھا وہ جو کہہ رہے تھے یہ لائیو آنا چاہیے، یہ لائیو دکھانا چاہیے جی، یار کوئی ہاکی کا میچ ہو رہا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے یار، یہ عدلیہ ہے، یہاں پہ ایک انصاف کر رہے ہیں، ایک کیس ہے، وہ کیس بھی ایسا ہے جس سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، اس کو لائیو دکھائیں جی، دنیا دیکھے۔ نہیں اس طرح سے لائیو ہونے میں تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں یار، تماشا بننے والی بات ہے نا۔ پانی کا پانی مجھے یہ بتائیں کوئی ہاکی کا میچ ہو رہا ہے، کوئی کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ نہیں یہ ترقی پذیر ملکوں میں بھی، ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جن ملکوں کی آپ بات کرتے ہیں نا، اس طرح سے وہ جو ہمارے ایک لوگوں میں رجحان ہوتا ہے نا کہ یار عدالتوں میں یہ اس طریقے سے ختم نہیں ہوگا، جب آپ فرنٹ پہ اس طریقے سے ختم نہیں ہوگا، وہ انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے، فیصلے خود بولیں گے کہ یہ انصاف ہوا ہے، خود بخود۔ آپ دیکھیں آپ کی رینکنگ کیا ہے، آپ کی عدالت کی رینکنگ پوری دنیا میں کون سی رینکنگ پہ آپ کی عدالت آ رہی ہے؟ یہ ان فیصلوں کی وجہ سے ہے نا۔ آپ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، کوئی بھی مسلم لیگ نون کا لیڈر کوئی ایک بات کرے اس کو توہین عدالت لگ جاتی تھی۔ میں خیال درجنوں لوگ ایسے تھے جنہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ اس سے پہلے جو بھٹو کی جو پھانسی ہوئی ہے، آج جو فیصلے آ رہے ہیں، کیا یہ عدالتوں کا یہ امیج بہتر ہوگا یا خراب ہوگا؟ نہیں مرزا صاحب آپ حق بجانب ہیں جو فرما رہے ہیں آپ۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک ریومرز ہوتی ہیں، جو عوام میں ایک بدگمانی پائی جاتی ہے، اس کا خلا گما ضرور ہوگا عدالتی کارروائی اگر براہ راست۔ بہرحال یہ عدالتی فیصلہ ہے، عدالت نے لائیو شاید کیا ہے، جب سے آئے ہیں ہمیں بھی سر خم تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو اعلامیہ جس طرف سے آپ نے اشارہ کیا تھا نا، جہاں سے آپ نے ابتدائیے میں مجھے سوال کیا تھا، وہ اعلامیہ میں آیا ہے ISPR کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو غیر ملکی سپانسرڈ پروکسی ہے نا، وہ وار چاہتے ہیں یہ خانہ جنگی ہو آپ کے ملک میں۔ انہوں نے اشارہ کیا خاص طور پر بلوچستان کے نوجوانوں کی طرف سے کہ وہ پہلے ہی محرومی کا شکار ہے، مزید بے روزگاری پھیلے، ان میں بے دلی پھیلے، ان میں مایوسی پھیلے، اور یہ جو پروکسی وار ہے، یہ جو لوگ اس پروکسی وار کو آگے جو بڑھا رہے ہیں نا، ان کا راستہ روکنا ہوگا۔ اور یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں نا، واقعی اس پہ اگر ان کے جو ملزم ہیں ان کو سزائیں نہ ملی تو پھر تو ہاتھ کھل جائے گا، جو بندہ جو چاہے گا جو مرضی کرتا پھرے گا۔ نہیں جی، پاکستان ایک ملک ہے، آزاد ملک ہے، اور اس میں تحفظ کے لیے بھی ادارے قائم ہیں، انصاف کے لیے بھی ادارے قائم ہیں، اور پاکستانی قوم کو جس طرح سے اس فارمیشن کا ISPR کی طرف سے اعلامیہ آیا، اس میں کہا گیا کہ پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے عزائم سے پوری طرح واقف ہے، جس کا مقصد اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی خلیج بھی جو ہے اس کو عوامی سطح پہ بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ہماری عوام کو باخبر رہنا چاہیے، شخصیت پرستی کی بجائے ہمیں قوم کی طرف، پاکستان کی سالمیت کی جو ہے وہ فکر ہونی چاہیے۔ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں مرزا صاحب، لیکن پاکستان کو قائم رہنا ہے، یہ ہمارا مسکن ہے، ہمارے بچوں کا، ہماری آنے والی نسلوں کا مسکن ہے، اس میں امن ہو، خوشحالی ہو اور یہ مضبوط ہو، یہی ہم سب کا خواب ہے۔ اجازت دیجیے اگلے AB ڈیبیٹ تک عادل مرزا اور بالم کو۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔